الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد أفضل من أدب حسن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بچے مستقبل میں قوم کے معمار ہوتے ہیں. اگر بچوں کی صحیح تربیت کر دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھے مسلم معاشرے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اس لیے کہ بچوں کی تربیت سے ایک اچھا اور مسلم معاشرہ وجود میں آتا ہے. کیونکہ اگر درخت کو صحیح ڈھنگ سے لگایا جائے، صحیح طریقے سے لگایا جائے تو وہی بڑا ہونے کے بعد ایک تنا آور درخت بن سکتا ہے. اگر بچپن ہی سے بچوں کی اخلاقی، دینی اور تعلیمی تربیت کر دی جائے تو یہ بچے بڑے ہونے کے بعد بھی اور بلوغت کے بعد بھی اس پر عمل پیرا رہیں گے. اور اگر بچوں کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو بلوغت کے بعد ان بچوں سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. یاد رکھیں کہ جب بچے کے اندر دینی اور اصلاحی مزاج ہوتا ہے تو یہی بچہ بڑے ہونے کے بعد اپنے والدین کے لیے دنیا میں بھی نیک نامی کا سبب بنتا ہے اور آخرت میں تو نیک نامی کا سبب بنے گا ہی. اور اگر بچہ بے تربیت ہے، اس کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی گئی ہے تو یہ بچہ دنیا میں بھی والدین کے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب بنتا ہے اور آخرت میں بھی یہی بچہ والدین کے لیے رسوائی کا سبب بنے گا. اس لیے کہ بچوں کی اچھی عادتیں وہ والدین کی طرف منسوب ہوتی ہیں اور بچوں کی بری عادتیں وہ بھی والدین کی طرف کیا ہیں؟ منسوب ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اعمال کا جو میٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد قبر میں بھی کیا ہے؟ ملتا رہتا ہے. اس میں کیا ہے کہ اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا یا کوئی نہر کھدوا دی کہ جس کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے کوئی کتاب لکھ دی ہو، کسی بچے کو پڑھا دیا ہو اور وہ بچہ کیا ہے وہ بعد میں اس کی کتاب کے ذریعے سے لوگ کیا ہے ہدایت حاصل کریں اور اس سے علم حاصل کریں. اور تیسری ہے نیک اولاد، کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے بچے کو کیا ہے نیک بنا دیا، اس کی تربیت اچھی کر دی، اس کو حافظ بنایا، اس کو عالم بنایا، اس کو قاری بنایا. یہ بچہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے کیا ہے دعائیں کرے گا تو یہ آدمی جو گیا ہے دنیا سے اس کو کیا ہے اس کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا. جب اس کا چھوٹا بچہ جب مکتب کے اندر گیا اور اس نے مکتب میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، ادھر اس کے باپ سے کیا ہے قبر کا عذاب ہٹا لیا گیا. تو کیا پتا چلا کہ جب بچہ دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نیکی کے راستے پر ڈالنے والے کون ہیں؟ اس کے ماں باپ ہی ہیں. اور یہی بچہ جب دنیا کے اندر خرافات مچائے گا، یہی بچہ جب دنیا کے اندر کیا ہے بدعمالیاں کرے گا، یہی بچہ جب دنیا کے اندر کیا ہے غلط کام کرے گا تو اس چیز کے مجرم اس کے والدین بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے بچے کو اچھی تربیت دی. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی کیا ہے اس جہنم کی آگ سے بچاؤ
جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنی اولاد کو کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علموہم وادبوہم، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دو اور اپنی اولاد کو ادب سکھلاؤ۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تفسیر میں بیان کر دیا، علموہم وادبوہم، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دو اور اپنی اولاد کو کیا ہے؟ ادب سکھلاؤ۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما نحل والد افضل من ادب حسن، کوئی والد اپنی اولاد کو اس سے بہتر گفٹ، اس سے بہتر ہدیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھلائے۔ اس سے بہتر گفٹ اور اس سے بہتر عطیہ اور اس سے بہتر کیا ہے ہدیہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا کہ باپ کیا ہے اپنی اولاد کو آداب سکھلائے، بڑوں کا ادب کرنا سکھلائے، چھوٹوں کا ادب کرنا سکھلائے، علماء کا ادب کرنا سکھلائے، بوڑھوں کا ادب کرنا سکھلائے، بچوں کو ادب کرنا سکھلائے۔ تو اپنی اولاد کو کیا ہے؟ علموہم، دینی تعلیم دیں، وادبوہم، اور ان کو کیا ہے؟ ادب سکھلائے۔ اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ دینی تعلیم کے ساتھ کیا ہے؟ سوتیلا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ہم جتنا فوکس اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم پر دیتے ہیں، اتنا دینی تعلیم کے دلانے پر نہیں دیتے۔ اس کا اندازہ ہماری نقل و حرکت سے ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے اسکول جانے کے لیے کیا ہے؟ رات سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسکول جانے کے لیے رات سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ صبح کو کیا ہے بچے کو اسکول جانا ہے، یہ بچہ لنچ میں کیا لے کے جائے گا، اس کو کیا ہے بریک فاسٹ میں کیا کھلانا ہے، اس کو ناشتے میں کیا چیز دینی ہے۔ بچے کو کیا ہے رات سے ہی اس کا ذہن بنایا جا رہا ہے، بیٹا جلدی سے سو جاؤ، صبح کو اسکول جانا ہے۔ کبھی بھی ہماری زبان سے، ہماری ماؤں بہنوں کی زبان سے یہ نہیں نکلتا بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح کو فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، بلکہ جلدی سو جاؤ، صبح کو اسکول جانا ہے۔ بچہ صبح کو اٹھا، اس سے پہلے اس کی ماں اٹھ گئی، اس نے بچے کے لیے ناشتہ بنایا، اس نے بچے کے لیے لنچ باکس تیار کیا، اس نے بچے کی کتابیں ڈھونڈ کر جو ہے بیگ میں تیار کی۔ باپ بھی اٹھ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو اسکول چھوڑ کر آنا ہے۔ ماں نے بچے کو نہلایا، اس کا منہ صاف کیا، اس کو ناشتہ کروایا، اس کا لنچ باکس کیا ہے اس کے بیگ کے اندر رکھا اور بچے کا بیگ اس کے کاندھے پر ڈالا، اور ماں کیا ہے اس کو رخصت کرنے کے لیے کبھی کبھی دروازے تک جاتی ہے اور کبھی کبھی باپ کے ساتھ کیا ہے اسکول چھوڑ کر آتی ہے۔ بچہ اسکول پہنچ گیا، اسکول میں پہنچنے کے بعد بچے کی چھٹی ہوئی، اب باپ کو کیا ہے ٹینشن ہے کہ 1 بجے اسکول کی چھٹی ہوگی، مجھے اپنا کام اس ترتیب سے کرنا ہے کہ 1 بجے مجھے بچے کے اسکول پہنچنا ہے تاکہ بچہ کیا ہے لیٹ نہ ہو جائے، بچے کو تاخیر نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ اپنا سارا ضروری کام چھوڑ کر کیا ہے بائک سے جاتا ہے اور بچے کو اسکول سے لے کر آتا ہے۔ اسکول سے بچے کو لے کر آیا، اسکول کے اندر کیا ہے کوئی کمپلین ہوئی کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ لنچ اچھا نہیں لایا تھا، یا آپ کا بچہ آج صفائی سے نہیں آیا تھا، یا آج آپ کے بچے نے جو ہے گندے کپڑے پہنے تھے، گندی ڈریس پہنی تھی، تو اس پر کیا ہے والدین بچے کو متنبہ کرتے ہیں اور آگے سے نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ یہ رویہ ہمارا کس تعلیم کے ساتھ ہے؟ اسکولی تعلیم کے ساتھ ہے۔ اور دینی تعلیم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بچہ صبح مدرسے کو جائے گا اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ بچہ کیا چیز کھا کر جائے گا اور بچے کو کیا چیز دینی ہے۔ بچہ مدرسے کے اندر پہنچ گیا، ہم کبھی استاد سے نہیں پوچھتے کہ ہمارا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے، ہمارے بچے کی کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ اور بچہ چاہے گندے کپڑے پہن رہا ہو، 2 دن کے ہو، 3 دن کے ہو، نہایا ہو یا نہ ہو، بعض مدرسوں میں بعض مکتبوں میں ایسے بچے دیکھنے کو ملے کہ جن کے کپڑوں سے پیشاب کی بدبو آتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو ایسے ہی مدرسے ہکار دیتے ہیں، ایسے ہی مدرسے بھیج دیتے ہیں، اور جب مدرسے میں استاد بچوں کو واپس کرتا ہے کہ کپڑے بدل کر آؤ یا نہا کر آؤ یا صاف کپڑے پہن کر آؤ، تو باپ جو ہے وہ مسجد میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مدرسے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ہمارے بچے کو گھر بھیج دیا۔ اور اسکول کے اندر جب یہ بات ہوتی ہے تو بڑی جھٹکے سے اور بڑی شرما حضوری سے کہتے ہیں کہ میڈم انشاءاللہ آئندہ سے آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا جائے گا۔
یہ سوتیلا برتاؤ ہم کس تعلیم کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یہ سوتیلا برتاؤ ہمارا اس تعلیم کے ساتھ ہے جس کو نازل کرنے والا اللہ ہے، جس کو لانے والا جبرائیل ہے، جو نازل کیا گیا پیغمبر علیہ السلام کے سینے پر، جو دنیا میں بھی تمہاری دنیا سنوارے گا، قبر میں بھی تمہیں کام دے گا اور آخرت میں بھی تمہاری بگڑی بنائے گا۔ یہ سوتیلا برتاؤ ہم اس اللہ کی تعلیم کے ساتھ کر رہے ہیں جو علم اللہ نے نازل کیا ہے، اور اتنا ادب اور اتنی حیثیت ہم اس تعلیم کو دے رہے ہیں جو تعلیم ہمارا قبر کی منڈیر پہ ساتھ چھوڑ دے گی۔ جو علم انسانوں کا لکھا ہوا ہے، جو کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، اتنی فوقیت، اتنی اہمیت ہم ان کتابوں کو دیتے ہیں۔ تو شروع سے ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بچوں کو دینی تعلیم کا مزاج نہیں بناتے، ان کو دینی تعلیم کی اہمیت نہیں دیتے۔ پیغمبر علیہ السلام کے چہیتے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا علموہم وعدبوہم، اپنی اولاد کو دین علم سکھلاؤ اور اپنی اولاد کو ادب سکھلاؤ کہ بڑوں کا ادب کیا ہے، چھوٹوں کا ادب کیا ہے، محلے میں کوئی اگر ضعیف ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، اس کا ادب کیا ہے۔ کیا ہم نے اپنے محلوں کے اندر نہیں دیکھا کہ ہمارے محلوں میں جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو ہمارے بچے اس کو کیسے چھیڑتے ہیں، ہمارے بچے اس کے ساتھ گالم گلوچ کرتے ہیں، ہمارے بچے اس بوڑھے کے کپڑے کھینچتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ کتنی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے گلیوں میں گالم گلوچ کرنے والے کون؟ ہمارے بچے۔ گلیوں میں بوڑھوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کون؟ ہمارے بچے۔ گلیوں میں دوسرے نوجوانوں کے ساتھ بدزبانی کرنے والے کون؟ ہمارے بچے۔ اور ان کو بگاڑنے والے کون؟ خود ہم ہی مجرم ہیں اس کے۔ علموہم وادبوہم، اپنی اولاد کو آداب سکھلاؤ، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دو۔ دینی تعلیم سے انسان کے اندر شعور آتا ہے کہ باپ کی حیثیت کیا ہے، ماں کی حیثیت کیا ہے، بیوی کی حیثیت کیا ہے، بہن کی حیثیت کیا ہے، بھائی کی حیثیت کیا ہے، اور بوڑھوں کا کیا ادب کرنا ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ کیا شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو آدمی چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے، بوڑھوں کی عزت نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو یہ آداب سکھلائے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو یہ باتیں بتلائیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما نحل والد افضل من ادب حسن، کوئی والد اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو اس سے بہترین ہدیہ نہیں دے سکتا کہ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھلائے، ان کو دین کی تعلیم دے۔ اس سے بہتر ہدیہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے بچوں کو کروڑوں کا مالک بنا کے جائیں، آپ اپنے بچوں کو زمیندار بنا کے جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھا انسان بنا کر جائیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایک اچھا بزنس مین بنے، ایک اچھا کاروباری بنے، ایک اچھے گھر کا مالک بنے، لیکن ہمارا کبھی یہ مزاج نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ ایک معاشرے کے اندر ایک بہترین انسان بن کر ابھرے، کہ جس سے ہماری بھی آخرت سنورے، ہمارے بچے کی بھی نیک نامی ہو، ہماری بھی نیک نامی ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کہا یا رسول اللہ قد علمنا ما حق الوالد، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، فما حق الولد، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ذرا ہمیں یہ بھی تو بتلائیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ، باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کا اچھا نام رکھے اور اپنے بچے کو اچھے آداب سکھلائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں تو اپنی ساری ذمہ داری پتہ ہے کہ بیٹا ہم سے بد زبانی نہ کرے، بیٹا ہمیں کبھی غلط بول نہ بولے، لیکن ہم نے بیٹے کے متعلق کیا ذمہ داری ادا کی ہے، ہم نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان یحسن اسمہ، اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، اچھا نام رکھیں، اچھا نام رکھیں، سیریل والا نام نہ رکھیں، بلکہ اپنے بچوں کا وہ نام رکھیں جو نام نبیوں والے ہوتے ہیں، صحابہ والے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم جب نام رکھنے کا ہمارا مسئلہ آتا ہے تو ہم نام رکھنے کے لیے نہ شہر کے کسی عالم سے پوچھیں گے، نہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے، نہ مسجد کے امام سے پوچھیں گے، کس سے پوچھیں گے؟ علامہ مولانا مفتی گوگل صاحب سے پوچھیں گے، سیریلوں سے دیکھیں گے کہ کہاں ایسا نام ملے جو نام پورے کیا گھر میں، کیا پورے خاندان میں، کیا پورے محلے میں، کیا پورے شہر میں ایسا نام نہ ہو۔ ایسے نام چھانٹ کر رکھیں گے۔ لڑکیوں کے ناموں کا مسئلہ آتا ہے، گھروں میں ایسے نام موجود ہیں کہ جس نام کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کسی کا نام ارہا ہے، کسی کا نام مرہا ہے، کسی کا نام جائشہ ہے،
اگر آپ ڈکشنری کو کھول کر دیکھ لیں، عربی لغات کو کھول کر دیکھ لیں تو ان کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ مرحا نام ہمارے گھروں میں کتنی لڑکیوں کا ہوتا ہے، کبھی ہم نے کھول کر دیکھا کہ مرحا کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکر کر مت چلو، زمین پر غرور کے ساتھ مت چلو، زمین پر تکبر کے ساتھ مت چلو۔ مرحا کے معنی ہے تکبر کرنے والی، گھمنڈ کرنے والی، غرور کرنے والی۔ ہم اپنی بچی کو اپنے گھروں کے اندر آواز دیتے ہیں کہ مرحا آؤ ناشتہ کر لو، مرحا آؤ کھانا کھا لو، مرحا آؤ کپڑے بدل لو۔ او گھمنڈ کرنے والی آ کھانا کھا لے، او تکبر کرنے والی آ کھانا کھا لے۔ اس لڑکی کے اندر کہاں سے عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے گی جس لڑکی کے نام کے معنی میں تکبر اور گھمنڈ بھرا پڑا ہے؟ کیوں رکھیں گے نام؟ سیریل کے اندر ہمیں ملا ہے۔ معنی کہاں سے دیکھ لیے؟ گوگل سے دیکھ لیے، کسی مولانا سے کسی مفتی سے نہیں پوچھا، گوگل سے پوچھ لیے، بس ہمارے لیے کافی ہے۔ جائشہ نام رکھ دیا جس نام کا کوئی معنی نہیں ہے۔ فاطمہ نام ہمیں پسند نہیں آئے گا، مریم نام ہمیں پسند نہیں آتا، عائشہ نام ہمیں پسند نہیں آتا، جویریہ نام ہمیں پسند نہیں آتا، حفصہ نام ہمیں پسند نہیں آتا، اسما نام ہمیں پسند نہیں آتا۔ ہمیں کون سا نام پسند آتا ہے؟ جو نام ہمیں گوگل کے اندر ملیں گے اور جو نام ہم سیریلوں کے اندر دیکھیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، بنیاد تو تم نے غلط رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا والد کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے ان یحسن اسمہ، اپنے اولاد کا اچھا اور بامعنی نام رکھے۔ لڑکوں کے نام دیکھ لیں، کسی کا نام اہان ہے، کسی کا نام اوہان ہے، کسی کا نام ارحان ہے۔ معنی کیا ہے پتہ نہیں۔ اہان کے معنی کیا ہے؟ جمعے کے خطبوں میں ہم بار بار سنتے ہیں من اہان سلطان، جس نے کسی سلطان کی کیا ہے بے عزتی کی، جس نے کسی سلطان کی نافرمانی کی، جس نے کسی سلطان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اور ہمارے گھروں میں بچوں کے نام اہان رکھے ہوئے ہیں۔ اہان کھانا کھا لو، اہان ناشتہ کر لو، اہان اسکول چلے جاؤ۔ بدسلوکی کرنے والے، بدزبانی کرنے والے اور سلطان کی بے عزتی کرنے والے، جس کے نام میں بے عزتی کرنا لکھا ہوا ہے، ہم اس کو پکار رہے ہیں۔ یہی بچہ بڑے ہونے کے بعد، شادی کے بعد، جب اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرے گا، جب اپنے گھر والوں کی بے عزتی کرے گا، تو اب مولانا صاحب کے پاس بھاگیں گے کہ کوئی تعویذ دے دو، پتہ نہیں بیوی کے گھر والوں نے کیا ہمارے بیٹے پر کر دیا۔ بے عزتی تو تمہاری خود کرے گا، اس لیے کہ اس کے نام کے معنی ہی خراب ہوئے پڑے ہیں۔ ارحان نام رکھ دیا۔ ارحان نام کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو کسی کے پاس گروی رکھنا۔ ہمارے گھروں میں ارحان نام نہیں ہوتے۔ ابھی مراد آباد کی آپ تلاشی لے لیں، کتنے گھروں میں ارحان نام ملیں گے۔ اگر ارحان چھوٹے ہاں سے ہیں تو اس کا مطلب کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھنا، اور اگر ارحان بڑے ہاں سے ہے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ او چیز کو گروی رکھنے والے آؤ ناشتہ کر لے، او چیز کو گروی رکھنے والے آ کھانا کھا لے۔ تو بچوں کے اندر کیا غلط اثرات بچپن ہی سے پیدا نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نام پر ہی توجہ نہیں دی، ہم نے نام پر ہی فوکس نہیں کیا۔ ہمیں ابو بکر نام اچھا نہیں لگتا، ہمیں عبد الرحمن نام اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو دو نام سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک عبداللہ، ایک عبد الرحمن۔ ایک عبداللہ، ایک عبد الرحمن۔ یہ نام ہمیں پسند نہیں آتے۔ کیوں؟ یہ نام تو پرانے ہوں گے۔ نام لینے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے اور ہم وہ نام بتائیں گے جو انبیاء کے تھے، صحابہ کے تھے اور اولیاء اللہ کے تھے، تو کہتے ہیں کہ امام صاحب یہ نام تو پرانے ہو گئے، کوئی نئے نام نکال کر لے کر لائیے، کوئی نئے نام ایجاد کر کے دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر میں ایک انوکھا بیٹا پیدا ہوا ہے جو کہیں نہیں ہوا، ہمیں ایک انوکھی اولاد ملی ہے، کوئی انوکھا ہمیں نام دیجیے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق الوالدی، ماں باپ کا حق یہ ہے ان یحسن اسمہ، اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے اور اپنی اولاد کو آداب سکھلائے، ہر چیز کے آداب بتائے، بڑوں کا کیسے ادب کرنا ہے، چھوٹوں کا کیسے ادب کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں گے، جب آپ اپنے بچوں کی دینی، اخلاقی، ایمانی، تعلیمی تربیت کریں گے تو خدا کی قسم بڑے ہونے کے بعد یہ بچہ معاشرے کے اندر آپ کی نیک نامی کا سبب بنے گا۔ ورنہ اگر آپ نے بچوں کی تربیت پر کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی،
اگر آپ نے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دی، یہی بچہ بڑے ہونے کے بعد آپ کی بدنامی کا سبب بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی جو نیک نامی ہوتی ہے والدین کی طرف منسوب ہوتی ہے، بھئی کس کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے، ماشاءاللہ بڑوں کی عزت کرتا ہے، سب کو سلام کرتا ہے، اور سب کے ساتھ کیا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ماں باپ کی نیک نامی ہوئی نہیں ہوئی، اور یہی بچہ سڑکوں پر گالیاں بکتا پھرے، یہی بچہ بوڑھوں کو سڑکوں پر چھیڑے، اور یہی بچہ جو ہے بوڑھوں کی بے عزتی کرے، اور یہی بچہ نوجوانوں کے ساتھ بدتمیزی کرے، تو آدمی کہتا ہے بھئی کس کا ہے یہ، کس نے پیدا کرا ہے اس کو، کس کا ہے یہ؟ تو والدین کی بدنامی ہوئی نہیں ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بچوں کا اگر دینی مزاج ہوگا، بچوں میں اگر اچھے اخلاق ہوں گے، اس کا کریڈٹ بھی والدین کو ملے گا، اور اگر بچوں کے اندر برے اخلاق ہوں گے، بچے اگر گالیاں بکنے والے ہوں گے، تو اس کا کریڈٹ بھی کیا ہے، اس کے والدین کو ملے گا۔ بچوں کی اچھی تربیت کیسے کی جائے؟ کون سا ایسا وقت ہوتا ہے، کون سی ایسی عمر ہوتی ہے، کون سا ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب بچوں کو تربیت کی جائے، ان کو نصیحت کی جائے تو بچے اس کو فوراً قبول کرتے ہیں؟ وہ 4 وقت ہوتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی، ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔